ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے اس آخری اشعرے کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو موضوع بنا کر کچھ اہم اور بنیادی باتیں موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر میں نے زکوٰۃ صدقات کو خرچ کرنے کے لیے اس سال خاص کر آپ کے سامنے جو جگہ آپ کے سامنے پیش کی وہ آکسیجن سلنڈرز تھے۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ موجودہ وقت میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا نے لوگوں کے پھیپھڑوں پر حملہ کرنا شروع کیا ہے، تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا آخری حصہ لے کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ مال جو کچھ رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پر تم خرچ کرو۔ میں نے بتایا کہ آج ہمارے پھیپھڑے ہمارے لنگز کی جو غذا ہے وہ آکسیجن ہے، اور آکسیجن کی قلت ہے، آکسیجن سلنڈرز کی قلت ہے۔ تو اب ہم مساجد، مدارس، یہ ساری چیزوں کو اس سال ذرا روک کر جو بھی مال نکالیں گے وہ زیادہ سے زیادہ، میں نے یہی آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ آکسیجن سلنڈرز کے لیے اور آکسیجن کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جیسا کہ ہماری اپنی مسجد ہی سے عبداللہ یافعی کا ایک 3 دن پہلے مجھے فون آیا کہ عورت عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ فون آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ اہم باتوں کو پیش کیا جائے تاکہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلے پر اچھی طرح سے نگاہ ڈالی جائے۔ تو اسے یہ موضوع بنا کر آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کس طریقے سے لی جائے گی، کس طریقے سے خرچ کی جائے گی۔ یہ سلسلہ تو میں نے 5، 6 یا 7 سال سے آپ کے سامنے الگ الگ طریقوں سے اسے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اجتماعی طور پر اگر ہم زکوٰۃ کو جمع کریں گے اور اجتماعی طور پر جمع کرنے کے بعد میں ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر غریب افراد یا بیوہ عورتیں یا اس طریقے سے یتیم لڑکے لڑکیوں کا ہم ان کا انتخاب کریں گے اور اس پر خرچ کریں گے تو اس کے فوائد ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس پر عمل بھی ہوگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے آج نہیں 10 سال بعد، 20 سال بعد یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ چلیے آج کا جو مدعا ہے، جو موضوع ہے، اس کی طرف آپ کو لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے جس طریقے سے زکوٰۃ کا جب کبھی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ جس کسی کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی چاہیے، برابر بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بجائے چاندی کی
رقم یعنی چاندی کی جو اس وقت میں رقم جاتی تھی 5 اوقیہ جسے ہم کہتے ہیں، جس کی آج کے اس دور میں جو 52.5 تولے بنتی ہے، یہ مقرر فرمائی تھی کہ جس کسی کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی ہو جائے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب چلیے اس بات کو اپنے ذہنوں میں آپ اچھی طریقے سے رکھ لیجئے۔ اس دور میں 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ آج کے اگر ہم اس دور میں دیکھیں گے تو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس کسی بھی مسلمان کے یہاں پر 52.5 تولے چاندی کے برابر روپیہ رہے، اب اس کی قیمت آپ نیٹ پر دیکھ لیجئے، گوگل پر آپ سرچ کر لیجئے، 40,000 50,000 60,000 کیا بنتی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، آپ سرچ کر لیجئے، آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ جس کسی مسلمان کے پاس 60,000 50,000 یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت رہے، یا اتنی چاندی رہے یا اس سے زیادہ سونا رہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ جب اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے تو اب ہمارے سامنے جو اہم مسئلہ اب ہمارے سامنے جدہ ٹی وی کے ذریعے، نور ٹی وی کے ذریعے جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس پر ایک سرسری نظر آپ کے سامنے یہ ڈال دوں کہ وہ مسئلہ شیخ فوزان کا ایک فتویٰ لے کر عاقل صاحب نے جسے پیش کیا ہے کہ عورتیں اس مال پر زکوٰۃ نہیں نکالیں گی جو مال استعمال کا ہے۔ یقیناً صحیح بات ہے، لیکن استعمال کے سونے کی 2 قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم وہ ہے جو روز مرہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بالغ ہے یا چھوٹی موٹی چیز انگوٹھی ہے اپنی انگلی کے اندر پہن کر رکھنا، یا اپنے کان میں کوئی بالی، روزانہ عورتیں بعض زیورات استعمال کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے روزانہ کے جو زیورات ہیں، ان زیورات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ زیورات جو شادی ولیمہ تقریبات کے موقع پر پہننے کے لیے اٹھا کر رکھ لیے جاتے ہیں، ان زیورات پر زکوٰۃ نکالنا ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر یہ بات عام چل رہی ہے، میں نے کئی عورتوں سے بھی، میرے اپنے خود رشتہ داروں سے بھی یہ باتیں میں نے سنی ہیں کہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں، سونے کا جو زیور استعمال کرتی ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایک عورت اپنی لڑکی کے ساتھ حاضر ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑے کو ہاتھ میں دیکھتے ہی یہ فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اگر اس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالو گی تو کل قیامت کے دن اس کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس جانب توجہ دلوائی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہمارے بیچ میں اب اٹھ چکا ہے، اور کئی عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ زیورات کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی، دیکھیے، ایک روز مرہ استعمال کرنے والے زیورات، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ زیورات جو تقریبات میں پہننے کے لیے اٹھا کر رکھے گئے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ کو ملے گی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہیں پر یہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نظم اجتماعی سوسائٹی کے اندر جو نظم اجتماعی ہے، جو غریب ہے، غربا ہے، مساکین ہے، مقروض ہے، کوئی قیدی ہے، ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے، اس مال میں اللہ نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ مال تم میرے حوالے کر دو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم آسمان پر جا کر اللہ کے حوالے تو اس مال کو نہیں کر سکتے،
اب اس کے لیے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا وہ یہ کہ سوسائٹی میں جو غریب افراد ہے، نظم اجتماعی جس طریقے سے قائم ہوتا ہے، غریبوں کی جس طریقے سے مدد کی جاتی ہے، مدد کی جا سکتی ہے، وہ یہ طریقہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے۔ اب زکوٰۃ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسا کہ قرآن کریم کئی مقامات پر یہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن ہم یہ غور کرتے ہیں کہ نماز پر مسلمان بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر کوئی زور نہیں دیا جاتا، اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب جو سوسائٹی کے اندر یا ریاست کے اندر یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اندر غربت ہے، مفلسی ہے، ہم دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم نظر ڈالیں گے تو اس کی ایک اہم وجہ یہی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے آج تک زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو، جو دوسروں کا ہمارے اوپر ایک حق عائد اللہ نے کیا ہے، اسے ہم نے قائم نہیں کیا ہے، ہم نے اسے نظر انداز کیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے ہے، افلاس کے اندر گرفتار ہے۔ اب چلیے، یہ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا عورتوں کے حوالے سے، زیورات کے حوالے سے، اور ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ سے بیٹھی ہوئی تھی کہ 7.5 تولے سونا ہو تو 1 سال اس پر گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ میں نے ایک بات یہ بڑی ہمت کر کے آپ کے سامنے یعنی کچھ باتوں کو رکھنا پڑتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے بعد میں تنقیدوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوگا، بعض افراد تنقیدیں کریں گے کہ کئی سالوں سے ہم یہ باتیں سنتے آئے، اس کے بعد میں ایک عجیب بات ہمارے سامنے آپ نے پیش کر دی۔ میں جانتا ہوں جب تک یہ باتیں آپ کے سامنے پیش نہ کی جائے اور تنقیدیں شروع نہ ہو، لوگوں کے سامنے حقائق کھل کر کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اور جب تک لوگوں کے سامنے حقائق کھل کر نہیں آئیں گے، ایک رد عمل کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، لوگ سچائی کو جان پر اس پر عمل کرنے والے بھی نہیں بنیں گے۔ اور اس کی تو میں ہمیشہ سے کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اب علماء یہ کہیں گے کہ نئی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، تحقیق کر لیجئے، تحقیق کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں بعض چیزوں میں غلط بھی ہوں، لیکن جب کبھی میرے سامنے صحیح چیز آ جائے گی میں اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں۔ اب اس طریقے سے دیکھیے، اب ہمارے سامنے بہت ساری دوسری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وہ باتیں کیا ہیں کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کی جب کبھی بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے تو ایک ہی چیز کو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ادا کریں گے۔ اچھی بات ہے، آپ نے اپنی طرف سے 1 سال مقرر کر لیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے مال پر 1 سال گزر جائے، وہ مہینہ جنوری کا رہے، اپریل رہے، مئی رہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کو اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں زیادہ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، تو آپ رمضان کے مہینے کا انتخاب کر لیجئے، یا نظم اجتماعی موجود ہے، ریاستی اعتبار سے کلیکشن کا جو سلسلہ ہے اسے اجتماعی طور پر ریاست اصول کرتی ہے، اور اس نے کسی ایک مہینے کو مقرر کر لیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک تاجر ہوں، میری ایک دکان ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہاں پر اگر 7.5 تولے سونا ہو، اس کی اتنے یعنی 7.5 تولے سونا کے برابر میرے پاس رقم موجود ہو، اس پر 1 سال گزر جائے تو میرے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، مجھے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ لیکن دیکھیے قرآن کریم اس کے لیے ایک اور اصول ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم دیکھیں گے تو قرآن کریم کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیداوار کے ذریعے، کمانے کے ذریعے جو تھے، ذرائع جو تھے، یہ بالکل محدود تھے۔ ان کے یہاں پر جانور ہوا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے باغات ہوا کرتے تھے،
یا اسی طرح سے دوسری چیزیں تھیں جس کے ذریعے ان کے یہاں پر پیداوار ہوتی تھی۔ قرآن نے ایک اصول ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ جس روز تم اپنی یعنی باغ ہے، باغ سے پھلوں کو جس روز تم اتار لو اسی روز اس کا حق تم ادا کر دو۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ میری اپنی دکان ہے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر ہے، یا اسی طریقے سے کوئی وکیل ہے، یا اسی طرح سے ہمارے یہاں پر مکانات ہیں جسے ہم کرائے پر دیتے ہیں، یا کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے، یا پھر اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں لا کر آپ اپنی طرف سے بناتے چلے جائیں کہ آج کل پیداوار کے ذریعے کمائی کے ذریعے محدود نہیں رہے۔ کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کارخانے لگاتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جو آدمی کسی کارخانے پر اپنی تجارت پر 50 لاکھ لگا لے، 10 لاکھ لگا لے، 20 لاکھ لگا لے، 1 لاکھ لگا لے، اس کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس نے جو کارخانہ لگایا اور کارخانے سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس پیداوار پر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ جب اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک ڈاکٹر رہے وہ یہ دیکھ لے کہ پیشنٹ کے ذریعے جو فیس اس نے لگائی ہے، یا ایک اسکول رہے وہ یہ دیکھ لے کہ اسٹوڈنٹ سے جو فیس لیتا ہے، یا ایک وکیل ہے مہینے میں کتنی کمائی کرتا ہے، اب اس پر کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا احادیث کے اندر آپ کو ایک چیز ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا عشر، نصف عشر، خمس، یہ 3 الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، یعنی ہر کمائی پر 2.5% آپ کو نکالنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی کو اجتہاد کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی آدمی یعنی مثال کے طور پر کارخانہ لگاتا ہے اور اس کارخانے میں اس کا صرف مال خرچ ہوتا ہے، محنت خرچ نہیں ہوتی، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر 20% نکالے گا۔ 2.5% کا سلسلہ ختم ہو گیا، 2.5% آپ مت پکڑ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی کی محنت بھی لگتی ہے اور اس کا مال بھی لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5% نکالے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی نہ محنت لگتی ہے نہ جہاں پر محنت لگتی ہے مال نہیں لگتا ہے، تو جیسا جہاں پر محنت اور مال نہیں لگتا، مثال کے طور پر کسی نے کچھ مکانات بنا لیے، اب اس کے بعد میں مکانات بننے کے بعد میں نہ محنت لگ رہی ہے نہ مال لگ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نہ محنت لگ رہی ہے نہ مال لگ رہا ہے تو 20% نکالے گا، اور اگر محنت لگ رہی ہے مال نہیں لگ رہا ہے تو 10% نکالے گا، اور محنت بھی لگ رہی ہے مال بھی لگ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ 5% نکال دے گا۔ اب اس اعتبار سے ہم اپنی تجارت کو سامنے رکھے، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے بتائی، آج کل تو کمانے کے بہت سارے ذریعے، کوئی فنکشن ہال بناتا ہے، کوئی کارخانہ لگا لیتا ہے، اور پھر اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو اصول بیان کیا ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس روز تمہیں باغ کی یا کھیت کی کمائی تمہارے ہاتھ لگ جائے اسی روز غریبوں پر اس کا حق ادا کر دو۔ یعنی 1 سال تک آپ انتظار نہیں کریں گے، 1 مہینے میں آپ کو رینٹ مل چکا ہے، آپ کے کارخانے کے ذریعے آپ کی کمائی، آپ کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے، تو اس فائدے پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یا پھر اس طریقے سے کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے اور گورنمنٹ جاب کرنے کے بعد میں اس کے سامنے بچوں کی فیس کا مسئلہ یا گھر کے اخراجات کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد میں اگر اس کے یہاں پر کچھ بچتا ہے تو یہ زکوٰۃ نکالے، اگر کچھ نہیں بچتا ہے تو یہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ یا پھر
گورنمنٹ جاب ختم ہونے کے بعد میں ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ میں آتی ہے. تو یہی اصول کو سامنے رکھا جائے کہ اس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جاب کرتا ہے, تو اس گورنمنٹ جاب کرنے میں اس کی محنت لگتی ہے. اب جب اس کی محنت لگی تو جو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا 10%, جب ساری رقم ہاتھ میں آئے تو 10% یہ کیا کرے, اس کی زکوٰۃ اس طریقے سے نکال دے. تو ذرا آپ غور کیجئے کہ آج تک جو ہم سمجھا کرتے تھے, پچھلے رمضان کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے الگ طریقے سے باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی, شاید وہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, لیکن وہ آپ کو یوٹیوب پر آپ کو وہ بیان مل جائے گا. اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت طریقوں سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اس نظام پر اگر ہم عمل کریں گے, اسے ایک اجتماعی شکل دے دیں گے, تو میں نے یہ آپ کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ 3 سے 5 سال میں ہم ہماری سوسائٹی کو ایک جنت نما سوسائٹی کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک اجتماعی نظم اس کے اندر ہم قائم کریں, جو ہم اجتماعی نظم اپنی طرف سے قائم ہرگز نہیں کرتے. اس کے لیے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی, یا تو بڑی مسجد کو ٹارگٹ کیا جائے, یا سبیل الخیر کو ٹارگٹ کیا جائے, ایسے نیک افراد کا انتخاب کیا جائے جس کے ذریعے ایک ادارہ قائم کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں, ادارے تو کئی قائم ہیں. لوگوں کے اندر اس بات کا اعلان کر دیں کہ زکوٰۃ کا جو بھی مال ہو وہ اجتماعی طور پر سبیل الخیر کے اندر جمع کرے, وہاں سے ساری سوسائٹی کے اندر نظر ڈالیں کہ کون بیوہ ہے, کون یتیم ہے, کون مقروض ہے, کون قیدی ہے, کسے کس چیز کی ضرورت ہے, تعلیم پر کتنا فنڈ خرچ کرنا چاہیے, علاجات کے اوپر کتنا فنڈ خرچ کرنا چاہیے. اس کو اس طریقے سے ایک تیاری کر کے اگر ہم زکوٰۃ کے اس مال کا صحیح استعمال کریں گے, تو میں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے ایک پانی کی بوند, ایک پانی کا خطرہ یہ سمندر سے الگ ہو تو یہ ایک خطرہ ہے, کسی کے حلق کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا, لیکن یہی ایک پانی کی بوند جب سمندر میں مل جاتی ہے تو پورا سمندر بن جاتی ہے. سارے شہر, کئی شہروں کے کئی ملکوں کی پیاس کو یہ بجھا دیتی ہے. تو میں نے ہماری اپنی اس طاقت کا آپ کے سامنے, اس طاقت کو آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بتایا کہ 40,000 افراد ہماری اپنی بستی کی تعداد جو ہے, ایک روپیہ بھی اگر جمع کریں گے تو روزانہ 40,000 روپیے ہم جمع کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. خیر, انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اس پر بھی متفق ہوں گے اور اس طریقے سے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں گے. تو میں نے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے آج کے اس موقع پر, اسے اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. اب دیکھیے قرآن کریم ہمارے سامنے جو باتیں بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کر دی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب اس طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جسے زمین میں ڈالا گیا. جب زمین میں ڈالا گیا تو یہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا, اور جب زمین میں ڈالنے کے بعد یہ جب زمین سے باہر آیا تو اس پر 7 بالیاں آئی اور ایک بالی پر 100 دانے آئے. یعنی برکت دیکھیے, جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے یہ اللہ سے ایک تجارت ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اللہ کو اپنا مال دے گا, اللہ سے تجارت کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ کر کے واپس کریں گے. آپ ذرا بتائیے کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کا جب کبھی بھی مسئلہ آتا ہے, اب یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا, مجھے بڑا خوف ہوا جب یہ بات میرے سامنے بار بار آنے لگی کہ عورتوں کے زیورات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
میں نے یہ سوچا کہ اب اس طریقے سے تو لوگ زیادہ سے زیادہ، اب کسی کے یہاں پر 10 تولے تھا تو یہ 50 تولے کرنے کی کوشش کرے گا، 100 تولے جمع کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہی بہانے بنائیں گے کہ عورتوں کے زیورات پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے، نہ صرف اس بات کی وضاحت کر دی جائے بلکہ ہر ایک فرد کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا جائے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ وکیل ہو، وہ سر ہو، یا اس طریقے سے ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کسی سوسائٹی کے اندر مال کماتا ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرے، کیونکہ اللہ نے بندوں کا ہمارے اوپر یہ حق رکھا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کو ہم آگاہ کریں۔ اب ہم ایک کام کریں کہ جس طریقے سے میں دکاندار ہوں یا کوئی اور طریقے سے تجارت کرنے والا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب میقات صحابہ کرام کے بیچ میں بھائی چارگی پیدا کی تو اس وقت میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس بھائی چارگی کا نتیجہ کیا تھا۔ کوئی صحابی کسی مہاجر صحابی کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے گھر کو آدھا کیا، دوسرے صحابی کے حوالے کیا، اپنے باغ کو آدھا کیا، دوسرے صحابی کے حوالے کیا، اپنے کھیت کو آدھا کیا، دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا، اپنی بیویوں کو لا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ جو پسند ہو اشارہ کرو، طلاق دوں گا، نکاح کر لو۔ تو اس طریقے سے میقات پیدا کرنی ہمیں چاہیے۔ اب اس کے لیے میں نے ایک سسٹم آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ سسٹم تھا نقیب نقبہ کا سسٹم۔ کیا پیارا سسٹم ہے اللہ کے نبی نے جو قائم کیا ہے، نقیب نقبہ کا سسٹم۔ اس سسٹم کے ذریعے غربت کا خاتمہ، اخوت پیدا ہوگی۔ وہ کس طریقے سے؟ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ میں اپنی دکان پر ایک طریقہ اختیار کر لوں کہ اگر 40 گاہک میں نے کر لیے، اس کے بعد میں ایک گاہک کو میں اپنی طرف سے ایک چیز فری دے دوں گا۔ کسی کا ہاسپٹل ہو، اس نے 40 پیشنٹ دیکھ لیے تو وہ اپنی طرف سے 40 کے بعد میں ایک کو کیا کرے گا؟ فری علاج کر دے گا۔ یا کسی کا میڈیکل حال ہو، 40 اس نے اپنے گراہک مکمل کر لیے، اپنی طرف سے ایک کو فری دوائی دے دے گا۔ کوئی آٹو چلاتا ہے یا اس طریقے سے کوئی دوسری گاڑی وغیرہ چلاتا ہے، 40 اس نے مکمل کر لیے، ایک کو فری سروس دے دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے ہمارے اندر بھائی چارگی، محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ آج ہمارا جو مزاج بن چکا ہے دوسروں سے لینا، دوسروں کو کچھ نہیں دینا، یہ کس لیے؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر سختی کہاں سے آئی؟ اس زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے ضائع کیا ہے، صدقات و خیرات کے نظام کو ہم نے ضائع کیا ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے جس جانب میں نے آپ کی توجہ دلوائی ہے وہ یہ کہ ہر ایک شخص، وہ کارخانہ چلاتا ہو، وہ دکان چلاتا ہو، یا پھر اسی طریقے سے وہ وکیل ہو، وہ اسکول چلاتا ہو، اس کے شادی خانے ہو، اس کے کئی مکانات ہو، وہ ہر ایک شخص اپنے اپنے طریقے سے اس چیز کو دیکھ لے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ 5% نکلتی ہے، 5% نکال دے، 2.5% کو وہ چھوڑ دے۔ آج 2.5% یہ زیورات پر ہے۔ کمائی کے اوپر دوسرا طریقہ ہے، 5% نکلتی ہے، 5% نکال دے، 10% نکلتی ہے، 10% نکال دے، 20% نکلتی ہے، وہ کیا کرے؟ 20% نکال دے۔ جب اس طریقے سے ہم زکوٰۃ نکالنے والے بنیں گے، کئی مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ علماء آپ کے سامنے اس طریقے سے کھول کر مسائل کو بیان بھی نہیں کرتے، آپ کو وہیں تک محدود رکھ ڈالتے ہیں کہ 2.5%، 7.5 تولے سونا، 2.5%، 7.5 تولے سونا، ہر سال یہی باتیں آپ کے ساتھ، بس یہی باتیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی۔ دوسرا ایک مسئلہ ہمارے سامنے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اس مسئلے پر بھی میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی، وہ چاند کا مسئلہ ہے کہ جب کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، عید کے چاند کو لے کر انارکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری ریاست کے اندر، ہماری ساری سوسائٹی کے اندر
اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بہترین طریقہ یہ پیش کیا، وہ یہ کہ اس چاند کے مسئلے کو سائنسدانوں کے حوالے کر دیجئے، وہ اس کا اچھے طریقے سے فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے لیے دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ کیا دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی؟ چاند گہن کا جب کبھی مسئلہ آتا ہے، آنے والے 10 سال بعد اس تاریخ کو اس وقت میں چاند گہن ہوگا، یہ سائنسدان آپ کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ یا 1 مہینے بعد اس ملک میں ہوگا، ہندوستان میں ہوگا، ریاست تلنگانہ میں ہوگا، اس وقت میں ہوگا، یا سورج گرہن ہوگا، یہ کس طریقے سے بتاتے ہیں آپ بتائیے؟ ان کے پاس آلات موجود ہے، ان کو اس چیز کا علم ہے، یہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد صرف آنے والے سال یا 10 سال نہیں بلکہ یہ آنے والے 100 سال 1000 سال تک چاند 29 تاریخ کو نکلے گا یا 30 تاریخ کو نکلے گا، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب علماء، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیلنڈر تیار کر لیں کہ آنے والے سال یہ 29 دنوں کا رمضان ہوگا، اس کے بعد کا 30 دنوں کا رمضان ہوگا، اس کے بعد کا 29 دنوں کا رمضان ہوگا۔ ایک کیلنڈر تیار کر لیں، اور اس کیلنڈر کے مطابق اگر ساری دنیا میں ایک ہی دن میں عید آتی ہے تو سارے مسلمان ایک ہی دن میں عید منا لیں۔ یہ اجتہادی راستہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے انارکی پھیلی ہوئی، اہل الحدیث کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے مطابق عید کریں گے، دوسرے کہتے ہیں کہ اہل سنت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم یہاں کے حساب سے عید کریں گے، پاکستان میں ایک روز عید ہوگی، ہندوستان میں ایک روز عید ہوگی، کیرلا میں ہندوستان ہی کا حصہ ریاست ہونے کے باوجود کیرلا میں الگ طریقے سے عید ہوتی ہے اور دوسری ریاستوں میں الگ طریقے سے عید ہوتی ہے۔ غیر مسلمین ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان تمام کی تمام باتوں سے آگاہ کرے۔ میں اس سے زیادہ باتیں تو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا کیونکہ وقت مجھے زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ تمام حضرات محمد عامر صاحب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جسے ہم سابقہ میں بلبیر سنگھ کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے بابری مسجد کو توڑا تھا، اور اس کے بعد میں آپ نادم ہوئے، اللہ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دیا، آپ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد میں آپ نے نیت کی کہ میں 100 مساجد، میں نے ایک مسجد کو توڑا ہے، اس مسجد کو توڑنے میں میں نے حصہ لیا ہے، اب اس کے بعد میں 100 مساجد اپنی محنت سے بناؤں گا۔ تو اس طریقے سے کئی مساجد محمد عامر صاحب نے تعمیر کی ہے الحمدللہ۔ اور جب سے آپ ایمان لے کر آئے، صرف اور صرف دعوت دین کے کام کاج کے اندر اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر دعوت دین کے کام میں لگ جائے تو اس کے سامنے معاش کا بڑا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں محمد عامر صاحب اپنے طریقے سے تجارت کرتے ہوئے کمائی کرتے ہیں۔ آج ہماری مسجد میں تشریف لے کر آئے ہیں، بابا نگر میں ایک مسجد کی تعمیر چل رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے انہیں پیسہ نہ دیں، بلکہ کوئی اسٹیل دلوا دے، کوئی اینٹ دلوا دے، کوئی ریتی دلوا دے، کوئی سیمنٹ دلوا دے، اور ان کے ہاتھ کو پیسہ نہ دے۔ جس دکان سے وہ چاہتا ہے جتنی اپنی استطاعت کے مطابق اینٹ دینا، اسٹیل دینا، سیمنٹ دینا چاہتا ہے، وہ اس دکان پر جائے، رقم ادا کر دے، ان کے یہاں ان کی مسجد کو وہ چیزیں پہنچ جائیں گی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے وقت میں محمد عامر صاحب ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے، آپ دل کھول کر ان کا تعاون کیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔